السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں سریر خامہ کا سبق نمبر 4 محبت کا اثر۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں۔ افق خط نظر وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملتے نظر آتے ہیں۔ بے دھڑک، بے خوف و خطر، بہادر، دلیر، پھوٹنا، صبح کی سفیدی، ظاہر ہونا، جبر و تشدد، ظلم، سختی، سناٹا، گہری خاموشی، ہو کا عالم، سیاہ کار، گناہ کے کام کرنے والا، شانشین، بیٹھنے کی جگہ، قبا، ایک لباس جو دوہرا اور چوغے کی قسم کا ہوتا ہے۔ گوشانشین، تنہائی میں رہنے والا، ماجرا، قصہ، کہانی، ہولناک، بھیانک، خوفناک۔ سوال نمبر 1 ہے، ابن سبات کس قسم کا چور تھا؟ ابن سبات بغداد کا بڑا مشہور چور تھا جو شہر میں ہاتھ کٹے شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور 10 سال پہلے بغداد کے لوگ ابن سبات کا نام سن کر لرز اٹھتے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ چوری کے جرم میں کاٹ دیا گیا تھا، مگر اس سے اس کی عادت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ رات کی تاریکی میں اس کا کٹا ہوا ہاتھ بغداد کے تاجروں، رئیسوں اور ساہوکاروں کے عالیشان محلوں پر بے دھڑک دستک دیتا اور سب کچھ سمیٹ کر لے جاتا۔ اس کے شیطانی ارادوں کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، مکان میں داخل ہونے کے بعد ابن سبات کیا بڑبڑا رہا تھا؟ 10 سال بعد جب وہ کسی نہ کسی طرح قید خانے سے بھاگ گیا تو اسی رات اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنی قسمت کو آزمائے، اور اسی مقصد کے لیے وہ ایک مکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور اسے یہ بھی بہت امید تھی کہ یہاں سے مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے، لیکن اس کے برعکس جب وہ مکان میں داخل ہوا تو وہ بڑبڑانے لگا کہ یہاں تو کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے جو میرے کام آ سکے، کچھ ہیرے جواہرات ہی ہوتے، اشرفوں کی تھیلیاں ہی ہوتی، اور کچھ نہیں تو بہت سے دینار ہاتھ آتے، مگر قسمت دیکھی کہ کچھ ملا تو یہ تھان جنہیں اٹھانے کے لیے 10 گدھوں کی ہمت چاہیے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، اجنبی نے ابن سبات سے کیا کہا؟ تو اجنبی نے بڑے شفقت بڑے لہجے میں کہا کہ مجھے تو بہت افسوس ہے کہ تمہیں اتنی دیر اندھیرے میں ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور یہ لو میں تمہارے لیے کچھ روشنی لایا ہوں تاکہ خود بھی میں تمہاری کچھ مدد کروں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کام تم اکیلے نہیں کر سکو گے، تو تم مجھے اپنا بھائی سمجھ لو۔ دیکھو تمہاری پیشانی پسینے سے بھیگ رہی ہے، تم تھکے ہوئے بھی معلوم ہوتے ہو، تو تم کچھ دیر آرام سے بیٹھ کر سستا لو، میں تمہارے لیے کچھ دودھ لے آتا ہوں اور تم یہ دودھ پی لو۔ سوال نمبر 4 ہے، ابن سبات نے اجنبی کے سامنے کیا شرط رکھی؟ ابن سبات نے اجنبی کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اس میں شک نہیں ہے کہ میں یہاں تم سے پہلے آیا ہوں اور اصولاً اس مال پر میرا حق ہے، مگر چونکہ تم بھی ایک دلیر اور ہوشیار چور ہو تو اس لیے تمہیں بھی اس میں شریک کیے لیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اس مال کی 2 گٹھریاں بناؤ اور بڑی گٹھری میرے حوالے کر دو۔ سوال نمبر 5 ہے، سامان ابن سبات کے اڈے پر پہنچا کر اجنبی نے اسے کیا کہا؟ تو جب سامان اس نے ابن سبات کے اڈے پر پہنچا دیا تو اجنبی بڑی نرمی سے اس کے ساتھ مخاطب ہوا اور بولا، بھائی سنو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کون ہو، مگر رات تم جس مکان میں گئے تھے وہ میرا ہی گھر تھا، تم میرے ہی مہمان تھے، اس لیے مجھے جب تمہارے آمد کی خبر ہوئی تو مجھ پر فرض ہو گیا کہ میں اپنے مہمان کی ہر ممکن تواضع کروں اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں، تو یہ چیزیں جو ہم اٹھا کے لائے ہیں تمہاری ہیں، مجھے ان میں اپنے حصے کی ضرورت نہیں، میں اب جاتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف میرے پاس آ جانا، مکان تو تم دیکھ ہی چکے ہو، اس مکان کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اب سوال نمبر 6 ہے، اجنبی کی باتیں سن کر ابن سبات بے حس و حرکت کیوں ہو گیا؟ جواب ہے کہ ابن سبات یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور وہ یہ بڑبڑانے لگا کہ اچھا تو وہ چور نہیں تھا، جن کپڑوں کو خود اٹھا کر وہ یہاں تک چھوڑ گیا وہ بھی اسی کے تھے، کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے دودھ پلایا، اس نے خود کپڑے کے تھان باندھے، انہیں اپنے بوڑھے اور کمزور کندھوں پر اٹھایا اور یہاں چھوڑ گیا۔ وہ کون تھا؟ کیا دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں؟ اور مجھے دیکھو کہ میں اس کے ساتھ وحشیوں کی طرح پیش آیا، مگر اس نے میری ہر بات کا جواب محبت سے دیا، مجھ سے شفقت سے پیش آیا، میری ہر زیادتی پر اپنی طرف سے معافی مانگی۔ خداوند، کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس نے سوچا کہ اور میں کیسا
ہوں، ایک سنگ دل چور ہوں، ایک شیطان ہوں، عمر بھر کسی سے محبت نہیں کی میں نے، انسانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی، ساری زندگی میری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور کس قدر میں بد نصیب ہوں۔ اور جیسے ایک باپ اپنے گناہ گار بیٹے کو محبت سے دیکھ رہا ہو، وہ کیسے سکون کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی بے چینی نہیں بلکہ بڑا گہرا سکون ہے، نور ہے، اور یہ نور اس کی آنکھوں میں بھی جگمگا رہا ہے۔ میں اس کا گھر جانتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ تمہیں جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، اس کے گھر کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، لکڑہارے نے ابن سبات سے کیا کہا؟ تو لکڑہارے نے ابن سبات سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم اس شہر میں نئے آئے ہو، اور یہ تم جس مکان کے سامنے کھڑے ہو یہ شیخ جنید بغدادی کا ہے۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ بے دھڑک ایم عالم نے بے دھڑک دشمن کے ہتھیارے مار گرائے، قسمت آزمائی، قرآن اندازی میں ہر کوئی قسمت آزمائی کرتا ہے۔ ماجرا، دادی اماں نے بہت دردناک ماجرا سنایا۔ خوفزدہ، ابھی نندن کو جب پاکستان ہوا بازوں نے گھیرا تو ابھی نندن خوفزدہ ہو گیا۔ عجیب و غریب، عجائب گھر میں عجیب و غریب فن پارے آویزاں تھے۔ بلا تکلف، اے بندہ پرور اتنا لازم ہے کیا تکلف، اٹھیے غریب خانے چلیے بلا تکلف۔ جبر و تشدد کے ذریعے بچوں کو کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں ہوتی۔ گوشہ نشینی، جنید بغدادی گوشہ نشین فقیر تھے۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں، ہر ایک خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح لفظ چن کر لکھیے۔ ابن سبات ابھی تک حیران بیٹھا اس راہ کی طرف دیکھ رہا ہے جہاں اجنبی کی ہوا میں لہراتی ہوئی قبا نظر آتی تھی۔ صبح کا نور اب چاروں طرف پھیل چکا تھا، مگر ابن سبات اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا ہے۔ کپڑے کی دونوں گٹھریاں اس کے سامنے پڑی ہیں، مگر اس کی نگاہیں دور، بہت دور کسی شے کی طرف گڑی ہوئی ہیں۔ اگلا سوال ہمارے سامنے ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ الفاظ لحق کے مزید الفاظ: قید خانہ، خانہ، ڈاک خانہ، غسل خانہ، کتب خانہ۔ پہرے دار، دار، کرایہ دار، مالدار، وفادار۔ غلط فہمی، فہمی، خوش فہمی، معاملہ فہمی، کم فہمی۔ گوشہ نشین، اس کے لحاق کا ہے نشین، دل نشین، پردہ نشین، خاک نشین۔ سیاہ کار، لحق کے کار، فنکار، قلم کار، بیکار۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ مندرجہ ذیل میں سے صفت اور موصوف الگ تحریر کیجیے۔ مشہور، چور، صفت ہے مشہور، موصوف چور۔ عالی شان محل، عالی شان محل۔ خوفناک سناٹا، صفت خوفناک، موصوف سناٹا۔ میٹھی نیند، میٹھی صفت، نیند موصوف۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ الفاظ و تراکیب: بغداد اسم معرفہ، ابن سبات کنیت، تنگ و تاریک مرکب عطفی، مکان ظرف مکان، شاباش حروف تحسین، صبح ظرف زمان، قید خانہ لاحق کا، افسوس حروف ندبہ، آدمی اسم نکرہ، دو گٹھریاں مرکب عدی، دودھ کا پیالہ مرکب اضافی، جنید بغدادی صفت نسبتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سا اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ بچوں۔